بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه اولیاء امتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین آمین. اشہد ان لا الہ. یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، وہ لوگ بہت خوش قسمت ہیں جو خواجہ خواجگاں فخر کون و مکان حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے. جلتے ہیں، جلنے والے جل جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عاشقوں کی دنیا نرالی ہوتی ہے، عاشقوں کی دنیا نرالی ہوتی ہے. یہ دھرتی غریب نواز کی ہے، ہندوستان کی سرزمین غریب نواز کی ہے. ہزاروں سلطنت بدلی، ہزاروں سلطنت بدلی، ہزاروں بادشاہ بدلے، ہزاروں سلطنت بدلی، ہزاروں بادشاہ بدلے. نہ بدلا ہے نہ بدلے گی حکومت میرے خواجہ کی. نہ بدلا ہے نہ بدلے گی حکومت میرے خواجہ کی. یہ اس سال 2025 میں 814 عرس مبارک منعقد ہوا ہے، منایا گیا ہے اور رہتی دنیا تک غریب نواز کی یاد، عاشق خواجہ دیوانہ خواجہ مناتے رہیں گے، محفلوں کو منعقد کرتے رہیں گے. بھلا کیوں نہ کریں؟ غریب نواز ہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ غریب نواز صرف مسلمانوں کے غریب نواز ہیں. غریب نواز صرف جو ہے کلمہ گو کا غریب نواز ہیں.
بلکہ غریب نواز ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر کے لیے غریب نواز ہے. غریب نواز کی وہ بارگاہ ہے جہاں پہ کوئی قید نہیں ہے, جہاں پہ کوئی یہ نہیں ہے, رکاوٹ نہیں ہے. غریب نواز کی بارگاہ میں اپنے بھی جا رہے ہیں, بیگانے بھی جا رہے ہیں, دوست بھی جا رہے ہیں, دشمن بھی جا رہے ہیں. بھلا کیوں نہ جائیں؟ یہ عطائے رسول ہیں, یہ رسول کے عطا کردہ ہیں, رسول کے بھیجے ہوئے غریب نواز ہیں. ہند کی دھرتی پہ آنے والے غریب نواز حکم رسول کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پہ, ہندوستان کی دھرتی پہ تشریف لائے. اور صرف کہاں پہ تشریف لائے؟ تو اجمیر شریف میں تشریف لائے. آخر وجہ کیا ہے کہ اجمیر شریف میں خواجہ آئے؟ ارے دلی میں آ جاتے, آپ کے بمبئی میں آ جاتے, آپ کے اور جگہوں میں آ جاتے, لیکن نہیں. آقائے کائنات کا فرمان ہوا, اے معین الدین تو ہندوستان چلا جا اور ہندوستان میں اجمیر چلا جا. آخر کیا بات ہے, کیا وجہ ہے کہ اجمیر ہی میں غریب نواز کو بھیجا گیا, اجمیر ہی میں بھیجا گیا. اس لیے اجمیر میں بھیجا گیا کہ جس طریقے سے آقائے کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاک دان عالم میں آنے سے قبل, آنے سے پہلے دنیا کا جو عالم تھا وہ عجیب تھا. دنیا کی جو ریت تھی وہ عجیب تھی. وہ جگہ جگہ قتل و غارت کرتے رہتے تھے, لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, اور بے حیائی برائیوں میں بالکل ملوث رہا کرتے تھے, ڈوبے ہوئے رہا کرتے تھے. اس لیے آقائے کائنات کو پروردگار عالم جو ہے بھیجا, اور آقائے کائنات فخر موجودات حضرت خواجہ خواجگاں فخر کانا مکاں حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری قدس اللہ سرہ العزیز کو ہندوستان کی دھرتی پہ بھیجا گیا. اور ہندوستان کی دھرتی پہ جو ہے اجمیر شریف ہی بھیجا گیا. اس لیے وہاں پہ درندگی ہو رہی تھی, وہاں پہ برائیاں زیادہ پھیلی ہوئی تھی, وہاں آدمی کو نہیں سمجھ پا رہا تھا, آدمی کو جو ہے چیڑ پھاڑ کھانے کے لیے تیار رہتا تھا. دشمنوں کی جو ہے دشمنی کی بوچھاریں تھی. اس لیے آقائے کائنات اجمیر شریف کی دھرتی پہ خواجہ خواجگاں فخر کانا مکاں حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری قدس اللہ سرہ العزیز کو بھیج کر اور اجمیر کی دھرتی کو صاف و شفاف کیے. اور صاف و شفاف کس طریقے سے کیے؟ کیا میرے خواجہ تلوار لے کے آئے تھے؟ آئے کہاں تھے؟ سنجر سے بھیجنے والے کون تھے؟ آقائے کائنات آنے والے معین الدین چشتی اجمیری قدس اللہ سرہ العزیز ہیں. قربان جائیے غریب نواز کی بارگاہ میں کہ ہم اور آپ کو غریب نواز پسند فرمائے ہیں, اور جس سے پسند فرمائے بھلا وہ کیوں غریب نواز کی یاد بھول سکتا ہے؟ بے شک سبحان اللہ. اس لیے غریب نواز کی یاد وہی مناتے ہیں جن کے دلوں میں عشق رسول ہے, عشق علی ہے, عشق حسین ہے, اور عشق غوث ہے. جو غوث کے عاشق ہیں وہی خواجہ کے عاشق ہیں, جو
آپ کو حسین کے عاشق ہیں وہی خواجہ کے عاشق ہیں، جو علی کے عاشق ہیں وہی خواجہ کے عاشق ہیں، جو رسول کے عاشق ہیں وہی خواجہ کے عاشق ہیں۔ بے شک سبحان اللہ بے شک قربان جائیے بے شک ہم اور آپ کو ایسے قدرداں تیرا تو کافر بھی مسلمان ہے۔ بے شک بے شک عادت کہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ بہرحال یہ ہندوستان کی دھرتی غریب نواز کی دھرتی ہے، وقت نہیں ہے بس، اور وقت میں آپ کے سامنے جو ہے لب کشائی کروں گا۔ بڑی خوش قسمتی ہماری رات کی ہے کہ ہم اور آپ غریب نواز کی کشتی میں، چشتی کی کشتی میں سوار ہیں، چشتی کی کشتی میں سوار ہیں، اور جو چشتی کی کشتی میں سوار ہے اس کا بیڑا پار ہے۔ بے شک بے شک یہ ہماری رات کی خوش قسمتی ہے۔ بس چند شعر میں آپ کے سامنے گنگناؤں گا، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو جائے کہ خواجہ کی گلی میں جب پہنچا کوئی دیوانہ، بے شک بے شک خواجہ کی گلی میں جب پہنچا کوئی دیوانہ، خواجہ کی گلی میں جب پہنچا کوئی دیوانہ، پہنچا کوئی دیوانہ، تو مستی میں مچل کر وہ بن جاتا ہے مستانہ۔ بے شک مستی میں مچل کر وہ بن جاتا ہے مستانہ، خواجہ کی گلی بالکل، بے شک اور کیجیے گا، جی بے شک خواجہ کی گلی بالکل جنت کا نمونہ ہے، خواجہ کی گلی بالکل جنت کا نمونہ ہے، جنت کا نمونہ ہے، تو ہر شخص کو لازم ہے اجمیر میں مر جانا، تو ہر شخص کو لازم ہے اجمیر میں مر جانا، تو ہر شخص کو لازم ہے اجمیر میں مر جانا۔ عاشق کہتا ہے، ذرا غور کیجئے، اجمیر کی گلیوں میں دم نکلے اگر مولا، اجمیر کی گلیوں میں دم نکلے اگر مولا، دم نکلے اگر مولا، تو کہہ دوں گا فرشتوں سے جنت میں نہیں جانا، تو کہہ دوں گا فرشتوں سے جنت میں نہیں جانا، تو کہہ دوں گا فرشتوں سے جنت میں نہیں جانا۔ اور اس شعر پر توجہ چاہوں گا، دیوانہ خواجہ ہوں
دنیا سے ڈروں کیوں کر بے شک بے شک سبحان اللہ دیوانہ خواجہ ہوں دنیا سے ڈروں کیوں کر دنیا سے ڈروں کیوں کر اور خواجہ نے بنایا ہے یہ حال فقیر خواجہ نے بنایا ہے یہ حال فقیرانہ دیوانہ خواجہ ہوں دنیا سے ڈروں کیوں کر دنیا سے ڈروں کیوں کر خواجہ نے بنایا ہے یہ حال فقیرانہ خواجہ نے بنایا ہے یہ حال فقیرانہ اور شر پہ توجہ جاؤں گا رونا بھی محبت میں ہنسنے سے نہیں کم ہے رونا بھی محبت میں ہنسنے سے نہیں کم ہے رونا بھی محبت میں ہنسنے سے نہیں کم ہے ہنسنے سے نہیں کم ہے جو کچھ بھی ملے سمجھو ہے پیر کا نذرانہ جو کچھ بھی ملے سمجھو ہے پیر کا نذرانہ جو کچھ بھی ملے سمجھو ہے پیر کا نذرانہ اس شعر پر توجہ جاؤں گا بدبخت وہی ہے جو سمجھے نا حقیقت کو بدبخت وہی ہے جو سمجھے نا حقیقت کو بدبخت وہی ہے جو سمجھے نا حقیقت کو سمجھے نا حقیقت کو جو جان گئے تجھ کو دل دیتے ہیں نذرانہ جو جان گئے تجھ کو دل دیتے ہیں نذرانہ بدبخت وہی ہے جو سمجھے نا حقیقت کو بدبخت وہی ہے جو سمجھے نا حقیقت کو سمجھے نا حقیقت کو جو جان گئے تجھ کو دل دیتے ہیں
نذرانہ بے شک، بے شک۔ جو جان گئے تجھ کو دل دیتے ہیں نذرانہ جو جان خواجہ کی گلی بالکل جنت کا نمونہ ہی بے شک، جو جنت نہ دیکھا ہو وہ خواجہ کے گلی میں چلے جاؤ، خواجہ کے گلی میں جاؤ، جنت کا نظارہ دیکھ لو۔ میرا خواجہ ہند کا راجہ، خواجہ کی گلی بالکل جنت کا نمونہ ہے، خواجہ کی گلی بالکل جنت کا نمونہ ہے، جنت کا نمونہ ہے۔ آباد خدا رکھے خواجہ کا سما خانہ، آباد خدا رکھے خواجہ کا سما خانہ۔ آخری شعر مکتب میں سماعت فرمائے، ان کوچ میں کیا تجھ کو کچھ غم تو نہیں چندر، ان کوچ میں کیا تجھ کو کچھ غم تو نہیں چندر، ان کوچے میں کیا تجھ کو کچھ غم تو نہیں چندر، کچھ غم تو نہیں چندر، ہم نے تو بنایا ہے، ہم نے تو بنایا ہے اس دل کو خدا خانہ، ہم نے تو بنایا ہے اس دل کو خدا خانہ۔ ان کوچے میں کیا، ان کوچے میں کیا تجھ کو کچھ غم تو نہیں چندر۔ غور کیجئے، یہ چندر صاحب یہ مسلمان نہیں ہے، یہ چندر آزاد گپت جو ہے یہ کہہ رہے ہیں یا شارکین کوچے میں کیا تجھ کو کچھ غم تو نہیں چندر، ہم نے تو بنایا ہے اس دل کو خدا خانہ۔ تصوف میرے خواجہ کی طرف سے ہم اور آپ حسین سے ہے یا نسب حسین سے ہے، حسب حسین سے ہے یا نسب حسین سے ہے، حسب حسین سے ہے یا نسب حسین سے ہے، جو کربلا کو جو کربلا کو نہ سمجھے وہ کب حسین سے ہے، جو کربلا کو نہ سمجھے وہ کب حسین سے ہے۔ خود یہ کہا کہ میں حسین سے ہوں، نبی نے خود یہ کہا کہ میں حسین سے ہوں، نبی کا جو بھی پتہ ہے، نبی کا جو بھی پتہ ہے وہ اب
حسین سے ہے، نبی کا جو بھی پتہ ہے وہ اب حسین سے ہے۔ دوام یوں ہی نہیں خاک کربلا کا نصیب، دوام یوں ہی نہیں خاک کربلا کا نصیب، دوام یوں ہی نہیں خاک کربلا کا نصیب۔ یہ خاک وہ ہے کہ جس کا، یہ خاک وہ ہے کہ جس کا ادب حسین سے ہے، یہ خاک وہ ہے کہ جس کا ادب حسین سے ہے۔ عطا کے باب میں دستے عطا کے باب میں دستے عطا ہے دستے حسین، عطا کے باب میں دستے عطا ہے دستے حسین، عطا کے باب میں دستے عطا ہے دستے حسین۔ طلب کے باب میں میری، طلب کے باب میں میری طلب حسین سے ہے، طلب کے باب میں میری طلب حسین سے ہے۔ حسب حسین سے ہے یا نسب حسین سے ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، بلغ العلا بکمالہ، حسنا جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، سلموا صلو علیکہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب یا رسول اللہ، آقا صدق دو مولا